ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عزیزان گرامی، کل میں نے ایک ویڈیو بنایا تھا کہ مرتے وقت اور مرنے کے بعد کیا کرنا چاہیے۔ اس ٹاپک پر میں نے ایک ویڈیو بنایا تھا، اگر آپ نے نہیں سنا اس کو سن لیجئے۔ آج ہمارا ٹاپک اسی سے ریلیٹڈ ہے۔ جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اب نہلانے کی باری آتی ہے۔ کیسے ہم نہلائیں، کس چیز پر نہلائیں، کیا طریقہ ہے نہلانے کا، کیا انداز ہے، کیا سنت کا طریقہ ہے نہلانے کا۔ نبی علیہ السلام نے میت کو غسل دینے کا طریقہ کیا سکھایا ہے، اسی ٹاپک پر میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ جب انتقال ہو جائے اور جب نہلانے کا ارادہ ہو تو ایک اونچا سا تخت ہونا چاہیے، اور اس تخت کو چاروں طرف سے ایک اگربتی یا لوبان وغیرہ سے چاروں طرف اس کی دھونی دے دیں۔ دھونی دینے کے بعد میت کو اس پر لٹا دیں۔ لٹانے کے بعد ایک چادر ہو جو ناک سے پیر تک ہونی چاہیے، اس کو اڑا دیں، اور جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں اس کو اتار لیں۔ اتارنے کے بعد بائیں ہاتھ میں ایک موٹا سا کپڑا پہن لیں، اور پھر ان کو استنجا کرائیں، یعنی ان کے اندر کی صفائی کریں۔ استنجا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صفائی کرنا۔ صفائی کرنے کے بعد اب ان کو وضو کرانا ہے۔ وضو ایسے ہی ہو جیسا کہ ہم نماز پڑھنے کے لیے وضو کرتے ہیں، یعنی جس طریقے سے وضو نماز کے لیے کرتے ہیں ایسے ہی اس مردہ شخص کو، میت کو وضو کرانا ہے۔ اب اس وضو میں ایک بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ناک میں پانی نہیں جانا چاہیے اور کلی بھی نہیں کرانا چاہیے، یعنی ان دو چیزوں میں پانی نہ ڈالیں، اور منہ میں اور ناک میں، کان میں روئی ڈال دیں، رکھ دیں تاکہ پانی نہ پہنچے۔ وضو کرائیں، کیسے کرائیں؟ چہرہ ان کا دھلا دیں اور پھر دونوں ہاتھ دھلا دیں۔ ہاتھ دھلانے کے بعد سر کا مسح کرا دیں۔ مسح کرانے کے بعد دونوں پیر دھو دیں۔ یہ وضو ہو گیا، یعنی کلی نہیں کرایا جاتا ہے، ناک میں پانی نہیں ڈالا جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سمجھایا کہ کلی کے بجائے گیلا کپڑا دانت میں لگا دیں، منہ میں لگا دیں، اور کوئی گیلا کپڑا ناک میں چلا دیں۔ ایسی صورت بتائی گئی ہے۔ اس طریقے سے وضو کرا دیں۔ اس کے بعد پھر جو ہے بیر کے پتی جو آپ نے گرم کر کے رکھا ہے پانی میں، اس پانی سے ان کو نہلانا ہے۔ پہلے بائیں کروٹ کرا دیں تاکہ دائیں طرف کا آپ دھو ڈالیں، اس کے بعد دائیں کروٹ کرا دیں تو بائیں طرف کا آپ دھو ڈالیں۔ اس کے بعد کافور کا پانی بھی ان کے اوپر ڈالیں، ان کو کافور کے پانی سے بھی نہلائیں۔ اب انداز کیا ہے نہلانے کا؟ انداز یہ ہے کہ سر کی طرف سے پانی ڈالنا شروع کریں اور پیر کی طرف لا کے ختم کر دیں۔ بحیری کا جو پانی ہے اس پانی کو سر کی طرف سے ڈالیں اور بائیں یعنی پیر کی طرف ختم کر دیں۔ 3 مرتبہ یہ کر لیں، اور پھر جو کافور کا پانی ہے آپ کے پاس اس کو بھی اسی انداز میں پانی ان کے اوپر ڈال دیں۔ یہ پورا سنت کا طریقہ ہے، نہلانے کا یہی طریقہ ہے۔ عوام چونکہ جانتی نہیں ہے، جب اس کو کسی ایسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو اگل بگل بجھاتے ہیں کہ بھائی تم نہلا دو، تم نہلا دو۔ ہر شخص کے لیے ضروری ہے کہ نہلانے کی تیاری پوری ہونی چاہیے، ان کو نہلانے کا طریقہ انداز معلوم ہونا چاہیے۔
اور یہ بھی بتلایا گیا کہ جس کے یہاں انتقال ہوا ہے اسی کے گھر کے افراد کو بھی نہلانا چاہیے. یہ نہیں کہ ہمارے گھر میں کسی کا انتقال ہوا تو ہم دوسرے سے کہیں بھائی چلو نہلا دو. یہ نہلا دیں گے تو ٹھیک ہے، خراب نہیں ہے، لیکن اچھا اور عمدہ بہتر یہ ہے کہ گھر کا ہی فرد نہلائے تو زیادہ اچھا ہے. یہ ایک مسئلہ ہوا. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جو غسل دیتا ہے، جو نہلاتا ہے میت کو، تو کیا وہ بھی غسل کرانے کے بعد وہ اپنا غسل کرے گا؟ یعنی جیسے میں نے میت کو نہلا دیا، نہلانے کے بعد کیا اب ہمارے اوپر بھی غسل واجب ہے؟ غسل کرنا کیا ہمارے لیے ضروری ہے؟ ایسی صورت میں مفتیان اعظام نے لکھا ہے کہ اگر کراہت محسوس ہو رہی ہے تو آپ نہا لیں، یا کوئی گندگی آپ کے کپڑے میں نہ لگی ہو، کراہت محسوس نہیں ہو رہا ہے تو نہانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر کراہت محسوس ہو رہی ہے تو نہا لیجیے، یا کپڑے میں کوئی گندگی لگ گئی ہے تو نہا لیجیے، دوسرا کپڑا پہن لیجیے. دونوں چیزیں بہتر ہے. نہا لیں تب بھی ٹھیک ہے، نہ نہائیں تب بھی ٹھیک ہے. یعنی غسل کر لیں تب بھی ٹھیک، نہ کریں تب بھی ٹھیک ہے.